بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 چیزوں پر بات چل رہی تھی: جادو، حسد، نظر اور جنات کی نقصان پہنچاتے ہیں، انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، مسلمانوں کو خاص طور پر دشمنی ہو سکتی ہے۔ اس پر نظر پر الگ سے مناسب ہے کہ تھوڑی بات کر لی جائے کہ نظر بھی بہت اہم چیز ہے، اس پر بھی بہت دھیان دینا چاہیے، اور قرآن حدیث سے نظر کا لگنا ثابت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات صریحہ، صحیحہ اور کثیرہ روایات صحیح بھی ہیں اور بہت زیادہ بھی ہیں۔ ان کی روشنی میں اس کا علاج بھی کرنا چاہیے اور اس کو اہمیت بھی دینی چاہیے۔ اور نظر ہر شخص کو لگ سکتی ہے۔ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں بچوں کو بھی نظر لگتی ہے اور بڑوں کو بھی نظر لگتی ہے، اداروں کو بھی نظر لگتی ہے، تحریکوں کو بھی نظر لگتی ہے، کاروبار کو بھی نظر لگتی ہے، کوئی بھی آپ کا کام ہو اس کو نظر لگ سکتی ہے۔ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ۔ کفار کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آپ کو نظر لگانا چاہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نظر لگتی بھی ہے اور لگائی بھی جاتی ہے، اور جب نظر اور حسد دونوں اکٹھے ہو جائیں تو پھر اس نظر میں اور زیادہ ہلاکت خیزی اور اس کا نقصان دہ پہلو زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور بعض روایات اگرچہ وہ ضعیف ہیں، ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نظر، حسد اور سحر، ان تینوں میں شیطان بھی ساتھ مل جاتا ہے۔ وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کی قوت بھی ساتھ مل جائے اور اس کا بھی اثر ہو، تو پھر اس نظر میں، اس حسد میں اور سحر میں زیادہ اثر ہو جاتا ہے۔ عام طور پہ اس بارے میں جو بھی اس کے علاج آتے ہیں تو لوگ دوسروں سے دم کرواتے ہیں، خود فارغ رہتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ دوسروں سے بھی دم کروانا چاہیے، وہ بھی ثابت ہے، لیکن خود بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور زیادہ تر جو اوراد ہیں، وظائف ہیں، ان میں ایک پیغام ہے، اللہ کا نام ہے، تو اس سے انسان خود معروم ہو جائے، کتنی بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العین حق، نظر لگنا حق ہے، اور فرمایا کہ عامۃ ما فی القبر من العین، جو لوگ قبروں تک پہنچ گئے ہیں، زیادہ تر نظر لگنے کی وجہ سے پہنچے ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ نظر لگنے سے صرف بیماریاں ہی نہیں آتی، بلکہ آدمی اس بیماری کے نتیجے میں، نظر کے لگنے کے نتیجے میں موت تک پہنچ جاتا ہے۔ چنانچہ ایک دوسری روایت میں جو حسن روایت ہے، اس میں کہ ان العین تدخل الرجل القبر، نظر جو ہے وہ آدمی کو، مرد کو قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ والجمر القدر، اور اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا دیتی ہے۔ اونٹ کو نظر لگ جائے تو ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن نظر لگنے کے بعد وہ ٹھیک ٹھاک نہیں ہوگا، اور بالآخر وہ اس کو ذبح کیا جائے گا اور وہ ہنڈیا میں پکڑا ہوگا۔ اتنی خطرناک چیز ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ لوگوں کو نظر لگی اور آپ نے پھر نظر کا علاج فرمایا۔ ان بنی جعفر تصیبہم العین، یا رسول اللہ، جعفر کے بیٹوں کو نظر بہت لگتی ہے، افلا نسترقی لہم، ان کے لیے ہم کو دم نہ کرے؟ فرمایا کہ ہاں، دم کر لیا کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دم کرنے کا، نظر لگنے سے دم کا فرمایا کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی دم کیا کرتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ دم کیا کرتی تھی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ دم کرتے تھے، نظر کا دم کرتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جب جا رہے تھے ملنے کے لیے، عزیز مصر سے ملنے کے لیے اور ان سے امداد لینے کے لیے، تو انہوں نے فرمایا کہ یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے سارے اکٹھے ہو کر نہیں جانا، ادخلوا من ابواب متفرقہ۔ اس سے معلوم تھا کہ نظر لگتی ہے، تو نظر لگنے کی اس سے حفاظت کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔
سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ سفر میں تھے تو کپڑے اتارے تو بہت نہانے کے لیے، تو بہت گورے چکتے تھے، تو اچانک بے ہوش ہو گئے اور بخار چڑھ گیا اور جسم کانپنے لگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا صحابہ کرام نے تو آپ بہت ناراض ہوئے. فرمایا کس نے دیکھا تھا ان کو؟ بتایا عامر بن ربیعہ نے دیکھا تھا، اور انہوں نے دیکھا اور انہوں نے اس پہ ان کی نظر لگی. فرمایا حلا برکت کی دعا کیوں نہیں دی؟ تو جب بھی ایسی کسی کی کوئی چیز دیکھی جائے، کوئی اچھی چیز ہو تو برکت کی دعا کر دینی چاہیے کہ اللہ برکت عطا فرمائے، اللہ برکت دے، یا ماشاء اللہ یہ کہنا چاہیے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. ماں باپ کو خاص طور پہ جب بچوں کو دیکھتے ہیں تو کوئی اچھی چیز نظر آئے بچوں کی تو ماشاء اللہ کہنا چاہیے. ولولا اذ دخلت جنتک، جب آپ باغ میں داخل ہوئے تو یہ کیوں نہیں کہہ دیا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ تو دکان اچھی ہے، مکان اچھا ہے، کاروبار اچھا ہے، گھر اچھا ہے، کوئی اچھی کوئی پیمنٹ ہوئی ہے، یا اچھی کوئی پیش رفت ہوئی ہے، کوئی اچھے نتائج بہت اچھے آ گئے ہیں آپ کے، تو اس وقت میں ماشاء اللہ کہنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ان مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ مسنون دعائیں ہیں، یہ لوگوں کے پڑھنے کے لیے خود پڑھنا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی دم کیا کرتے تھے، وَأَعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ. اور فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام پہ ایسے ہی دم کیا کرتے تھے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.